نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم. صدر محترم، میری تقریر کا عنوان ہے فتح مکہ. ایک دن تھا جب شہر مکہ کفر و شرک کی آمادگاہ بنا ہوا تھا. ہر طرف ظلم و جور، شقاوت و بربریت کا دور دورہ تھا. انسان خدا کو بھول چکا تھا. عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہ تھی. کسی کی جان اور مال، عزت و آبرو محفوظ نہ تھی. معبودان باطل کی پرستش کی جاتی تھی. وہ کعبہ مکرمہ جو صرف خدا واحد کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا تھا، اس میں ایک دو نہیں بلکہ پورے 360 بت رکھے ہوئے تھے. اسی مکے میں ایک نبی نے اپنی صدائے انقلاب بلند کیے، لوگوں کو خدا واحد کی طرف بلایا، دین حق کی دعوت دی. مگر کیا ہوا؟ لوگ دشمن بن گئے، اپنے پرائے ہوئے. صدائے حق کو دبانے کی کوششیں کی گئی. نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑے توڑے گئے. انہیں اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا پیارا وطن شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے. مگر وہی مجبور مسلمان آج مکے کی طرف لوٹ رہے ہیں. وہی 8 سال قبل مکہ سے نکالے گئے تھے، آج پوری شان و شوکت اور پورے کر و فر کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں. کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ اتنی لاچاری اور بے بسی کے عالم میں گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیے جائیں گے. وہی زیادہ دن نہیں، صرف 8 سال بعد آن بان کے ساتھ مکہ واپس آ جائیں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑے توڑے، جنہوں نے انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا، گلے میں پھانسی کا پھندا لگایا اور عدل و انصاف کے سارے اصولوں کو بلا عطا رکھ کر شقاوت و بربریت کے سارے حربے استعمال کر ڈالے اور انہیں اتنا ستایا کہ مکے میں رہنا تک دو غیر کر دیا اور مکے سے جانے کے بعد بھی چین سے رہنے نہ دیا. وہی مشرکین مکہ اور کفار قریش گردن جھکائے اپنی سزا سننے کے لیے مجرموں کے کٹہر میں کھڑے نظر آئے. ان کی طاقت ختم ہو چکی ہوگی، ان کی شان و شوکت، ان کی اقتدار ماضی کی ایک داستان پائینہ بن چکی ہوگی. وہ نبی امی جسے مکہ سے نکالا گیا تھا، جس کے قتل کی سازشیں کی گئی، وہ مکے کو کفر و شرک کی آلودگی صاف کرنے کے لیے مکہ واپس آ جائے گا. کس نے سوچا تھا یہ سب؟ کون ان باتوں کا تصور کر سکتا تھا؟ مگر چند ہجری کے 8ویں سال اور ماہ رمضان المبارک نے ان تصورات کو حقیقت کے روپ میں لا کر کھڑا کر دیا. دنیا ان مجرموں اور دیش سے نکالے ہوئے اور دین کے خاطر مشاہد و حالات سے بٹی میں کنکن ہونے والوں کو دیکھ کر جیت کس کی ہوئی اور ہار کس کی، کون فتح یاب ہوا، کون شکست سے ہمکنار. حدیبیہ کی ایک صلح جو بظاہری مغلوبانہ صلح تھی، وہی فتح مکہ کی بنیاد بن گئی. اور اسی صلح کے متعلق مالک ارغزمان نے ارشاد فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی. آج ایک حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنے کی کسی کی مجال نہ تھی. آئیے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پروانوں کا قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف کس طرح کوچ کرتا ہے. چند ہجری کے 8ویں سال کے 10 تاریخ کو شمع نبوت کے جنگلوں میں 10,000 پروانے مکہ مکرمہ کی طرف سرگرم سفر ہے. دشت کے امیر حضرت سعد بن عبادہ تھے. انہوں نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو فرمایا، الیوم یوم الملحمہ، اليوم تستحل الكعبہ، آج مار کاٹ کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا. حضور کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرت سعد کے جملے کو ناپسند کیا اور فرمایا، اليوم یوم المرحمہ، اليوم یوم المرحمہ، اليوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج رحم کرم کا دن ہے، آج رحم کرم کا دن ہے. اور جھنڈا حضرت سعد کے ہاتھ سے لے کر ان کے صحابہ حضرت قیس کے ہاتھ میں دے دیا. آج شہر حرم میں وہ سارے سرداران مکہ موجود ہے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے اندر کوششیں کی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، مسلمانوں کے قاتل اور اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کا جینا دیوار کر رکھا تھا. حضور نے ایک نظر ان کی طرف بھی دیکھا اور فرمایا، اے مکہ کے سرداروں، آج میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا؟ سب نے کہا، آپ جوانوں سے شریف بھائی اور بڑوں سے شریف بھتیجے ہیں. تو آپ نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم تو آزاد ہو. یہ اعلان ماندی اس قدر عام ہوا کہ آپ نے فرمایا، جو
گھر کا دروازہ بند کر لے وہ معمول ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، توحید حق تعالیٰ اور وحدت انسانیت کی یہ وہ صدائے دل نشیں ہے جو صحن حرم میں گونجتی تھی اور دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئی تھی، اور ساری دنیا کل کی طرح آج بھی اس کی محتاج ہے۔ اب اخیر میں شہر کے اندر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا، سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔